بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ LES انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید، ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو میمورائز فاسٹ اینڈ ایزلی، کہ جلدی اور آسانی سے کیسے یاد کریں۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ میں لگا رہتا ہوں مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا ہوتا، یاد کرنا مشکل ہے، کیسے میں سیو کروں، مجھے 2 دن بعد بھول جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایسی تمام شکایات جو ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے لیسن میں کلیئر کریں۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے وہی اہم پیغام، سب کے ہی نام، کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب اور جوائن لائک نہیں کیا تو یوٹیوب پہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے LES 491 کے نام سے، اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو ہمارا فیس بک پہ پیج ہے LES 491 کے نام سے، اسے بھی لائک اور شیئر کریں۔ اس قسم کے رابطہ اور مشورہ کے لیے ہمارے دونوں واٹس ایپ کے نمبر اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب کہ ہم کیسے آسانی سے اور جلدی یاد کریں کہ اور مستقل طور پہ ہمیں یاد بھی رہ سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے جو چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو یاد کر رہے ہیں وہ چیز کیا ہے، یعنی آپ نے کس قسم کی چیز کو یاد کرنا ہے۔ آپ اسے ST میموری میں سیو رکھنا چاہتے ہیں یا LT میموری میں۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ST میموری کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ٹرم میموری۔ مثال کے طور پہ میں ایک سڑک سے گزرا ہوں، میرے سامنے سے گاڑی بھی گزری ہے، میرے سامنے سے بائک بھی گزری ہے، مجھے نہیں معلوم وہ بائک کس رنگ کی تھی، مجھے نہیں معلوم وہ گاڑی کس رنگ کی تھی۔ یہ ہے شارٹ ٹرم میموری، یعنی تھوڑی دیر کے لیے چیز یاد رہتی ہے، بعد میں خود بلا دیتا ہوں، مجھے اب بھول جاتی ہے یا میں بلا دیتا ہوں۔ دوسری میموری ہوتی ہے LT میموری، یعنی کہ لانگ ٹرم میموری، کہ ہمیشہ کے لیے یا زیادہ مدت کے لیے جس چیز کو یاد رکھنا ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ شارٹ ٹرم میموری میں چیز سیو کرنا چاہتے ہیں یا لانگ ٹرم میموری میں۔ تو ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے لانگ ٹرم میموری، کہ آپ لانگ ٹرم میموری میں کیسے کسی بات کو جو ہے سیو کر سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ لانگ ٹرم میموری میں کسی بات کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بات میں یا اپنے کام میں انٹرسٹ پیدا کیجیے۔ اب انٹرسٹ کیسے پیدا ہو سکتا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ساؤنڈ ان دا رائٹ ایئر، کہ آپ کے دائیں کان میں آپ کی اپنی آواز ضرور جانی چاہیے۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، کوئی بھی چیز انسان جب دائیں کان سے سنتا ہے، یہ آپ نے محاورہ بھی سنا ہوگا، دائیں سے سن کے بائیں سے نکال دیتے ہو، یعنی اگر آپ کی آواز آپ کے دائیں کان میں نہیں نہ جا رہی تو آپ خود محسوس کر لیں گے کہ آپ کو جلدی یاد نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ جلدی یاد ہو جائے اور آسانی سے یاد ہو تو کسی طرح اپنے دائیں کان میں اپنی آواز پہنچائیں، یعنی اس کے لیے آپ کو اونچا بول کے پڑھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے اور آپ اونچی اونچی بول کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یاد جو بھی آپ نے کرنا ہوگا نا وہ تو آپ نے ظاہری بات ہے ہوم ورک میں گھر جا کے کرنا ہے یا اکیڈمی میں یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے رائٹ ایئر جو ہے نا کہ دایاں کان، اس میں آپ کی آواز ضرور جانی چاہیے، اس سے آپ کو جلدی اور بآسانی یاد ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے چیز رکھی ہے وہ ہے میک تھنگز یونیک، کہ چیزوں کو یونیک بنا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کہانی یا کوئی بھی چیز یاد کر رہے ہیں، اب کہانی یا کوئی بھی چیز کے اندر مرکزی کردار 2-3 ہی ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پاس ہائی لائٹر یا چاک کا استعمال کر لیں۔ ہائی لائٹر رکھ لیں، 2-3 قسم کے مل جاتے ہیں بازار میں بآسانی، 30-35 روپے کا دستیاب ہوتا ہے۔ تو آپ کچھ لائنوں کو ہائی لائٹ کر دیں، کچھ لائنوں کو دوسرے کلر سے ہائی لائٹ کر لیں، باقی لائنز کو کسی اور کلر سے کر لیں، یعنی 3-4 کلرز کے آپ ہائی لائٹر لے لیں۔ ایک مرتبہ خریدے ہوئے ہائی لائٹر تقریباً آپ کے پاس 5 سے 6 ماہ چل جائیں گے، یعنی 100-125 روپے آپ خرچ کر کے اپنی چیزوں کو بڑا یونیک بنا سکتے ہیں۔ تو پھر جب آپ یاد کریں گے آپ کلرز کی مدد سے اپنے ذہن میں آسانی سے ان چیزوں کو سیو کرتے جائیں گے، اور جب دوبارہ کبھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی یا سوچنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ فلاں چیز جو تھی فلاں کلر سے میرے ذہن میں سیو ہے۔ یعنی اس طرح یونیک بنا کے بھی آپ اپنی چیزوں کو جلدی یاد کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ نامکمل طور پہ اگر ہوگی تو وہ آپ کے ذہن میں سیو نہیں ہوگی، اس لیے مکمل یاد کریں اور چیزوں کو یونیک بنا کے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے کمپلیٹ لرننگ، یعنی مکمل طور پہ بات کو سمجھیں۔ اب مکمل طور پہ بات کو سمجھنے کے صرف 3 طریقے ہو سکتے ہیں، چوتھا کوئی طریقہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، بہرحال ہمیں یہاں پہ 3 طریقے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی لرننگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لرننگ 3 چیزوں سے ہوتی ہے، یعنی سیکھنا جو ہے نا، سیکھنا، یاد کرنا، سمجھنا، یہ 3 طریقوں سے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے آبزرویشن۔ آبزرویشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سن کر، دیکھ کر یا کسی بھی ذریعے سے حاصل کرنا۔
یعنی آپ دیکھیں کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں، مجھ سے پہلے اگر کسی نے اس کام کو کیا تو اس نے کیسے کیا ہے، اس نے کیسے سنا، اس نے کیسے اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اس نے کیسے اس چیز کو دیکھا، اس نے کیسے اس چیز کو یاد کیا، اس نے کیسے اس چیز کو اپنے ذہن میں سیو کیا۔ مثلا میتھ کا کوئی سوال ہے یا فزکس کا کوئی کویسچن ہے، کیمسٹری کا کچھ ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی آرٹیکل یا کوئی بھی چیز آپ جو اپنے ذہن میں سیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو آبزرویشن کرنے کا طریقہ یہ آبزرو کرنے کا کہ آپ اپنے کسی کلاس فیلو کو دیکھیں یا اپنے کسی ٹیچر کو دیکھیں کہ اس نے اس لیسن کو ہم تک پہنچایا کیسے۔ اس میں سے آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی کہ اس نے خود کیسے سنا، اس نے خود کیسے پڑھا، اس نے خود کیسے دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی جو آپ نے آبزرو کر لیا ہے، جو آپ نے حاصل کر لیا ہے، اب آپ کو خود اس سے انڈرسٹینڈ ہونا ہے، یعنی خود کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو وہ مستقل میموری میں وہ سیو ہو جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، اس کو اپنے آپ کو سمجھا نہیں پاتے۔ آپ کسی کو ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے، آپ اپنے آپ کو پڑھانا شروع کر دیں، یعنی کوئی کویسچن دیکھا، اسے پہلے سمجھا، پھر اپنے آپ کو سمجھائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، مطلب کہ آپ اس چیز سے انڈرسٹینڈ ہو گئے۔ تیسری اور آخری چیز لرننگ کے اندر آتی ہے، وہ ہے اپلائی، یعنی جو سمجھا ہے پھر اسے کم سے کم لیول پہ ضرور اپلائی ضرور کر لیں، یعنی کسی دوسرے کو بھی وہ چیز بتا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو چیز آپ نے پہلے سمجھی تھی، پھر اپنے آپ کو سمجھائی تھی، وہ اور پختہ ہو گئی۔ اور سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو اپنی بات سمجھا دینا۔ جب آپ کسی دوسرے کو بھی اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، لو جی پوری زندگی وہ بات آپ کے ذہن سے نکل ہی نہیں سکتی۔ یعنی کہ فاسٹ اور ایزی میمورائز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ آپ اونچا بول کے پڑھیں، دوسری بات اپنی چیزوں کو یونیک بنا لیں، اور تیسری بات کہ آپ لرننگ کے پورے پروسیس سے گزریں، یعنی پہلے خود سمجھیں، پھر اپنے آپ کو سمجھا لیں، پھر کسی دوسرے کو سمجھا دیں۔ اس سے آپ جو بھی چیز یاد کریں گے وہ جلدی بھی یاد ہوگی، آسانی سے بھی یاد ہوگی، اور مستقل طور پہ آپ کے ذہن میں سیو رہے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔